للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان گرامی اور نوجوانان حسینی، آج ماہ اذا کی 2 تاریخ ہو چکی ہے. جن ایام کا ہم نے استقبال کیا تھا، بہت تیزی کے ساتھ یہ ایام آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. سعادت ابدی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عزاداری سرکار سید الشہداء میں مشغول ہیں. الحمدللہ آج مجلس میں میرے سامنے نوجوان اور جوان چہرے زیادہ موجود ہیں. یہ خود آپ تمام نوجوانوں کے بالغ الفکر ہونے کی علامت ہے کہ الحمدللہ یہ شعور پایا جا رہا ہے کہ مجلس سرکار سید الشہداء کا فرش بچھ چکا ہے اور اذان مجلس منعقد ہو چکی ہے. لذا مجلس میں شرکت کے لیے چلا جائے. اور عزیزو، آج چھوٹے بچے بھی 2 روز کی بنسبت الحمدللہ زیادہ تعداد میں ہیں. یہ ننھے عزادار خود نہیں آئے بلکہ یہ کسی آغوش کی تربیت کا نتیجہ ہے. جو ہمارے گھرانے کی خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں بچوں کو آغوش میں لے کے جو یہ تربیت کرتی ہیں، اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں. سب سے پہلے یہی یاد کرایا جاتا ہے. اور مجھ حقیر کا ایک جملہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی کسی بھی طالب علم کی اتنی تربیت نہیں کر سکتی ہے. آپ چاہے 20 سال یونیورسٹیز میں مختلف علوم میں مہارت حاصل کیجئے، جتنا انسان کی تربیت پہ ماں کی آغوش کا اثر ہوتا ہے. لذا اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ ہم لوگ غور و فکر فرمائیں اور اپنے گھروں میں غافل نہ ہوں. خوشی کی بات ہے کہ جو چھوٹے بچے اور جو اس وقت نوجوان یہاں پہ تشریف فرمائیں یہ خود نہیں آئے. یہ راہ ان کو شفقت پدری
اور ان کی ماؤں کی تربیت نے دی ہے. اور ایسے بھی ہر معاشرے میں کافی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ آشنا بھی ہوتے ہیں ہم لوگ، کہ جن کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں اور ہمیں کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے. اس انسان کی خلقت کا کیا فائدہ جس کو یہ بھی شعور نہ ہو کہ وہ دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، اور یہاں سے اسے جانا ہے تو کہاں جانا ہے، اور اگر جانا ہے تو کیا لے کر کے جانا ہے. اللہ اکبر. جب ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو مثلاً یہاں سے سڈنی جائیں تو پہلے موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، گوگل پہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹمپریچر کیا ہے، سردی کے کپڑے لے جانے، جیکٹ لے جانی ہے، اس لیے کہ آپ سفر کر رہے ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے. ہم لوگ اس وقت حالت سفر میں ہیں. اصل میں ہماری خلقت اس دنیا کے لیے نہیں ہوئی ہے. اس کی حیثیت تو ایسی ہے کہ جب انسان، اور ساری مثالیں خداوند عالم نے اسی دنیا میں رکھی، بلکہ دنیا تو بہت بڑی بات ہے، اس انسان کے اندر رکھی. اگر انسان، میں کہتا ہوں کہ بالغ الفکر ہو اور شعور زندہ ہو اور اس کی چشمے دل واہ ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی قدرت کے کرشمے خود اس کے اندر رکھے، اس کے نفس کے اندر مثالیں مہیا فرمائیں. اور آپ دیکھتے ہیں، میں والدہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی اتنی تربیت نہیں کر سکتی، کوئی کالج، کوئی اسکول، جو ان ماؤں کی آغوش سے اثر ملتا ہے. اور عزیزوں، یہ فرش عذابی، چونکہ آج چھوٹے بچوں کو دیکھ کے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تو مناسب ہے ابتدا ہی میں کہتا چلوں، یہ جو فرش عذابی آج موجود ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ کسی خاتون ہی کی دین ہے. اور جو آج ہم بھی مجلسیں برپا کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اور ادیان ہیں کہ جہاں پر خواتین کو اہمیت نہیں دی جاتی، اگرچہ اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو پست رکھا ہے، اور لوگ حریت کے نام پر دیگر مذاہب یہ اعلان کرتے ہیں کہ خواتین کی بہت اہمیت ہے. میں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آپ جتنے ادیان کا مطالعہ کیجئے، جو عورت کو، خاتون کو اہمیت اسلام نے دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی. جو اہمیت اسلام نے خاتون کو دی ہے. اور چونکہ میں طالب علم ہوں اور کبھی کبھی، اور میں پھر کہہ چکا ہوں 2 روز قبل کہ بظاہر ہم بول رہے ہوتے ہیں، اصل تو کوئی اور بول رہا ہوتا ہے، تو اس لیے چیلنج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جتنے ادیان کا مطالعہ فرمائیے، جتنی تاریخوں کو دیکھیے، خاتون کو جو اہمیت اسلام نے دی ہے وہ کہیں اور پہ نہیں نظر آتی ہے. اور عزیزو، اس تحریک کے اندر، چونکہ اگر آپ غور و فکر کریں کہ سن 61 ہجری سے لے کے، کیونکہ ہم اسی واقعے کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس واقعے کربلا سے لے کر، اگرچہ یہ مصائب کا پہلو نہیں، توجہ کیجئے گا، شہدائے کربلا کی فہرست میں تمام مرد ہیں، لیکن خواتین نے وہ ذمہ داری سنبھالی جو شہادت سے بڑا منصب تھا. اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے، ابتدائی باتیں ذرا صلوات پڑھی محمد والا سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ ہمیں مدینے سے جانا پڑے گا. فرمایا بھیا کیوں؟ کہا ہمیں جنگ لڑنا پڑے گی. جنگ کا ایک جنگ نہیں 2 جنگیں لڑنا پڑیں گی. تو یہ خاتون کا جگر تھا. فرمایا ما جائے تو سخت منزل ہو وہ
تربیت یافتہ خواتین ہوتی ہیں، ہمارے یہاں پر ان کو بہت اہمیت دی گئی ہے. فرمایا تھا بھیا جو سخت منزل ہو وہ مجھے دے دینا. اور وہی پھر جناب زینب اولیاء مقام نے اگر ان کے خطبات، نوجوانوں شہزادی کا ایک خطبہ کوفے کا اور ایک شام کا، صرف اگر 2 خطبوں کو آپ پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ جناب زینب اولیاء مقام ہیں کون، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے اس تاریخ کے اندر اور تاریخ انسانیت کے اندر. آپ ذرا دیکھیں کہ جس کے لیے امام معصوم، اب چونکہ یہ باتیں آ رہی لیکن مجھے اہمیت اجاگر کرنی، اور معجزہ ہی یہ ہے آل محمد کا کہ ان کے فضائل میں مصائب کے گوشے اور ان کے مصائب میں فضائل کے گوشے نظر آتے ہیں. جس وقت زندان شام سے رہائی ہوئی، میں بہت آسان زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، نوجوان یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، جب زندان سے رہائی ہوئی اور جب یزید نے یہ حکم دیا کہ آپ چاہے یہاں رہیں چاہے مدینہ جائیں، قیادت امام فرما رہے تھے، اور امام لیڈر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے. لیکن میرے امام نے فرمایا کہ یزید میں خود کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے خاتون کو اہمیت نہیں دی، چوتھے امام تربیت فرما رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ میں امام وقت ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں لے سکتا جب تک کہ پھوپھی سے مشورہ نہ کروں. پر محمد آل محمد بلند صلوات. یہ عجیب گوشہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے خاتون کو اہمیت نہیں دی. امام معصوم مرد ہوتے ہوئے، اور مرد بھی وہ کہ جس کا پورے کائنات میں اختیار ہو، وہ یہ درس دے رہا ہے آنے والی تاریخ کے لیے جو مستقبل میں تاریخ مرتب ہوگی، کہ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اسلام نے عورت کو اہمیت نہیں دی. اسلام نے عورت کو حجاب کی 4 دیواری میں قید کیا ہے. اللہ اکبر. گھر کی 4 دیواری میں قید نہیں کیا. ایک خاتون شرعی حجاب میں گھر سے نکل سکتی ہے، وہ چاہے معاش کی منزل ہو یا جہاد کی. جہاد سے مراد وہ جہاد نہیں ہے میرا، اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے صبح گاڑی چلا کے اسکول چھوڑ کے آنا بھی جہاد ہے. اسلام نے منع نہیں فرمایا، اور اسلام نے خواتین کو ایک اہمیت دی ہے. بس ان نوجوانوں کے حوالے سے اور اپنے چھوٹے نونہال بچوں کو دیکھ کے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، اور چونکہ یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ خاتون کو اسلام نے اہمیت نہیں دی بلکہ دبایا ہے، میں کہتا ہوں اسلام ہی نے اہمیت دی ہے. اما مجھے پورے جتنے ادیان ہیں کائنات کے اندر ہم غور نہیں کرتے، پڑھتے ہر روز ہیں، سنتے ہر روز ہیں. جتنے ادیان ہیں روئے زمین پر آج تک، آدم کی خلقت سے لے کے آج تک، مجھے ایک دین بتلاؤ کہ جس کے اندر یہ ہو کہ سید المرسلین جیسا باپ بیٹھا ہو، اگر بیٹی داخل ہو جائے تو احترام کے لیے کھڑا ہو جائے. حریت کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں سے پوچھو، سوال تو کرو، روئے زمین پر ایک مذہب بتلاؤ کہ جہاں پر سن رسیدہ باپ بیٹھا ہو. دیکھیے نبی ہونا اپنی جگہ، معصوم ہونا اپنی جگہ، میں جس اینگل سے بات کر رہا ہوں ایک انسان بھی ہیں، ایک سن رسیدہ انسان بھی ہیں. اور بہرحال سیدہ کا معصومہ ہونا اپنی جگہ، ملکہ عصمت ہونا اپنی جگہ، وارث امامت ہونا اپنی جگہ، وارث نبوت ہونا اپنی جگہ، اور نبوت اور امامت کا سنگم ہونا اپنی جگہ. اس لیے کہ سیدہ خاتون اسلام کے اندر خاتون کی وہ اہمیت ہے. اگر مذہبی روح سے دیکھا جائے یہ خاتون ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نبوت اور امامت کا اتصال ہوتا ہے. اگر خدا چاہتا اس کی قدرت تھی مرد کے ذریعے کر دیتا. جب عیسیٰ کو
قادر مطلق. لیکن اسلام میں خاتون کو اہمیت دینا تھی کہ اگر نبوت بھی باقی ہے تو ایک خاتون کی وجہ سے, اگر امامت کا بھی وجود ہے تو ایک خاتون کی وجہ سے. یہ اہمیت ہے خاتون کی اسلام کے اندر. اور اسلام نے خواتین کو کون کہتا ہے کہ گھروں میں قید کیا؟ قید کیا ہے, حر نہیں چھوڑا, غیرت کی چار دیواری میں قید کیا, اور حجاب کی چار دیواری میں قید کیا. اگر ایک خاتون حجاب میں, اب تو تمام مراجع کے فتاوی بھی موجود ہیں, وہ ایروپلین چلا سکتی ہے, وہ گاڑی چلا سکتی ہے, وہ آفس جا سکتی ہے, وہ بچوں کو اسکول لے جا سکتی ہے, وہ ہر روز اسکول سے واپس لے آ سکتی ہے, وہ معاش کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے, بشرطی کہ جو اسلام نے شرطیں اور قیود لگائی ہیں وہ یہ ہے کہ غیرت کی چار دیواری میں رہے, حجاب کی چار دیواری میں رہے. تو بتائیے اسلام کے اندر جو اسلام نے خاتون کو اہمیت دی, تو میں نے دو تین چیزیں دیکھی, ہماری ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی ہیں, لیکن اس رخ سے سوچنا. اگر کسی مذہب میں ہو تو بتلاؤ, اور تربیت کے جو مختلف پہلو ہیں خواتین کے حوالے سے اگر آپ اس پہ ڈسکس کریں, اور اسلام میں عورت کو وہ اہمیت دی کہ میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو پڑھانا نہیں چاہیے, اسلام میں گویا کہیں پہ یہ تصور پایا جاتا ہے گھر میں قید کیا جائے, کالج نہ بھیجا جائے, اسکول نہ بھیجا جائے. اما خاتون تو وہ ہے کہ ایک مرد ہوتے ہوئے چوتھے امام فرما رہے ہیں انتی عالمۃ غیر معلمہ, اے پھوپھی اماں آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جن کو کسی پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اور میں کہتا ہوں یہ میری ذاتی فکر ہے, بے شک دنیا میں اطلب العلم من المہد الی اللحد حدیث ہے کہ انسان کو آغوش مادر سے لے کے لحد تک, قبر تک علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ کی الگ ظاہر دنیا میں شادی کرنے کی ایک عمر ہے, نوکری کرنے کی ایک عمر ہے, 60 سال کے بعد سب ریٹائر مانتے ہیں, طاقت ہوتی ہے انسان کی. لیکن اسلام نے کہا علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. یہ بھی اسلامی نقطۂ نظر ہے. ایک 4 سال کا بچہ بھی علم حاصل کرے, 70 سال کا ضعیف بھی علم حاصل کرے. اور عزیزوں حدیث میں آیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تلک. یہ بھی دونوں کیفیتیں, حدیث کا ابتدائی ٹکڑا بھی اور آخر کا ٹکڑا بھی. اگر تطبیق ہم کرنے بیٹھے تو مکتب حسینی ہی کے اندر اس کی دلیل ملتی ہے. بچہ متولد ہوتا ہے, آغوش میں لیتی ہیں مائیں, اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا اس کو یا حسین کہنا سکھاتی ہیں. آغوش میں لیتی ہیں مائیں, اور بچے کو اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, کربلا کے شہید 72, یہ تمام مائیں تربیت فرماتی ہیں بچوں کی. اور پھر ان کو دیگر پھر جیسے جیسے بچہ ترقی کرتا جاتا ہے, اس لیے کہ جب بچہ متولد ہوتا ہے تو خالی الذہن ہوتا ہے, خالی الفکر ہوتا ہے, اس کے ذہن کے اندر, مغز فکر کے اندر کچھ نہیں ہوتا. جیسے جیسے وہ ترقی کے مدارج طے کرتا ہے, عمر کے مدارج طے کرتا ہے, بڑا ہوتا جاتا ہے, ویسے ویسے اس کی فکر بنتی جاتی ہے, اور ماں تربیت کرتی جاتی ہے, اس کے اندر نقوش داخل ہوتے جاتے ہیں. مثلاً وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے. ماں کا یہ کہنا بیٹا اللہ ایک ہے, اور بچے کے ذہن میں اس بات کا آ جانا, یہی علم ہے. علم کی تعریف کیا, ڈیفینیشن کیا علم کی؟ کسی چیز کا ہمارے ذہن کے اندر داخل ہو جانا اور چھپ جانا. علماء منطقین علم کی یہی تعریف کرتے ہیں. کسی چیز کا, مثلاً یہ اس وقت تکیہ رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے, یا حسین لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, اس تصویر کا ہمارے ذہن میں آ جانا, یہی علم ہے. اور ماں آغوش میں سمجھاتی ہیں. میں نے کہا علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, اور قبر تک. عزیزو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کوئی پانی کے حوالے کر دیتا ہے, کوئی آگ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ مکتب حسینی کا فخر ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے دنیا سمجھتی ہے یہ مر گیا,
پہلے امام علی ہیں، تیرے دوسرے امام حسن ہیں، تیرے تیسرے امام حسین ہیں۔ تو جب بچہ متولد ہوا تب ماں نے علم حاصل کرایا، اور قبر تک کہا گیا حدیث میں تو آخر تک علم حاصل کرایا جا رہا ہے۔ یہ صرف مکتب تشیع کا امتیاز ہے، یہی ہوتا ہے نا قبر میں لٹانے کے بعد۔ حالانکہ دنیا تو یہ سمجھتی یہ مر چکا ہے، نہ جانے یہ بھی کون سا رشتہ ہے کہ روح کے جدا ہو جانے کے بعد انسان کلام کرتا ہے کہ تیرے امام علی ہیں، گھبرانا نہیں، گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہونا، تیرا ولی موجود ہے جس کی ولایت کا دنیا میں تو دم بھرتا رہا۔ آج وہ قبر میں جب تیری اولاد تیرے ساتھ نہیں، تیرے گھر والے ساتھ نہیں، تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں، تیرے بھائی تیرے ساتھ نہیں، تیری بہنیں ساتھ نہیں، تیرے عزیز و اقربا ساتھ نہیں، وہی ولی قبر میں کام آئے گا۔ اور وہی آ کے، اور یہی میرا دل کہتا ہے، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، چونکہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ بیان کروں گا دیگر مجالس میں، یہ مسلم ہے کہ قبر میں مولا تشریف لاتے ہیں۔ مومنین کی قبر میں مولا تشریف لاتے ہیں، کوئی خطابت نہیں ہے، ذاکری نہ سمجھنا، سخن گسترانہ بات نہ سمجھ لینا کہ صرف مولانا آئے اور ممبر سے پڑھ دیا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ میں نے اول یوم اشارہ کیا تھا کہ یوم الورود سے مراد زیارت عاشوراء میں شفاعت امام حسین ہے، اور عزیزوں اسی عقیدے پہ زندگی بھی گزارنا کہ جب قبر میں سب ڈال کے چلے جائیں تو بڑے احترام سے والدین، اولاد والدین کو گاڑیوں میں بٹھا کے انگلیاں پکڑ کے، دنیا میں یہ رشتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تم نے ان سے محبت کی ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بیٹے کو باپ سے محبت ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے، بہن کو بھائی سے محبت ہے، بھائی کو بہن سے محبت ہے۔ یہ منزل وہ ہے کہ جہاں پر محبتیں ختم ہوتی ہیں اب مودت کی منزل شروع ہوتی ہے۔ بلندتر صلوات ارسال فرما دیجئے مناسب ہے۔ جہاں محبت کے رشتے منقطع ہوتے ہیں اب وہاں سے مودت کی منزل شروع ہوتی ہے۔ اور تعریف اس لیے کہا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، محبتہ نہیں کہا گیا، اگرچہ عربی میں لوگ استعمال کرتے ہیں، کہا گیا قربت إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی اکرم نے فرمایا کہ میری آل سے اور مجھ سے مودت رکھو، اس لیے کہ محبت تو ایسی ہے، آج ہم نے آپ سے محبت کی دعوت کرنے لگے، لیکن مودت کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر مودت ہو جائے تو وہاں پر عداوت کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ تو کہا گیا آیہ کریمہ کے اندر اہل بیت سے مودت رکھو، محبت اولاد سے کرو، محبت اپنے مال سے کرو، محبت اپنے رشتوں سے کرو، مودت علی اور اولاد علی سے کرو، یا یوں کہہ دوں جو دنیا میں کام آنے والے ہیں ان سے محبت رکھو، جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والے ہیں ان سے مودت رکھو۔ مودت کے لیے کہا گیا کہ ہم سے اہل بیت ائمہ طاہرین سے مودت رکھی جائے تاکہ اس دنیا میں بھی کام آئے اور پس قبر بھی کام آئے۔ میں نے غالباً کہیں پہ عرض بھی کیا کہ حارث ہمدان قبیلے سے تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ اس سے پہلے یہ بھی پیش کر دوں کہ حارث ہمدانی ہیں کون؟
اور بس یہی بات ہوگی، اس کے بعد ربط مصائب اسی میں مکمل ہو جائے گا. لیکن ذہنوں کو آمادہ رکھیے گا. نبی مرسل نے یمن خالد ابن ولید کو بھیجا اسلام کا پیغام لے کر کہ جا کے یمن میں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیجئے اور جا کے لوگوں کے سامنے میرا پیغام سنائیے تاکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں. توجہ ہے؟ جب خالد ابن ولید وہاں پہ پہنچا اور کافی لوگوں کے ساتھ گیا، جس میں ایک اور صحابی جس کا نام ہے برا بن عازب، یہ بھی ساتھ میں تھے. 6 مہینے تک یہ وہاں پر تبلیغ کرتے رہے، لیکن دائرہ اسلام میں ایک شخص بھی داخل نہ ہوا. میں کہوں گا کہ ان کے کہنے سے کوئی اسلام میں کیا داخل ہوتا؟ اسلام جن کے گلوں میں اٹکا ہوا تھا دلوں تک نہ پہنچا تھا. لیکن چونکہ نبی مرسل کو تاریخ کو مرتب کرنا تھا اور یہ واضح کرنا تھا کہ تمہارا ذوق کیا ہے، تو حجت کے لیے، تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں ہر جگہ علی کو بھیج دیتے ہیں، خیبر ہو تو علی، خندق ہو تو علی، صفین ہو تو علی. اگر جب بعد رسول صفین ہوئی ہے، ہر جگہ علی نظر آتے ہیں. سورہ برات کا مسئلہ آیا تھا تبلیغ کا، تو پہلے لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن جب ناکامیاب ہوئے پھر علی ہی کو بھیجنا پڑا. تو لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ علی سے زیادہ الفت ہے، اس لیے خالد ابن ولید کو بھیجا اور ساتھ میں اصحاب کی ایک جماعت گئی. اب ذرا سوچیں، آج کی دنیا میں بھی، معاف کیجیے اگر میں اس نوجوان کو بھی بھیج دوں کہیں اور کہوں کہ آپ کی زبان جانتے ہیں نیوزی لینڈ میں لوگ، اور جا کر کے 6 مہینے تک آپ کو ایک فیملی پہ کام کرنا ہے، پورے ملک میں سے 2-4 لوگوں کو آپ کو اسلام سمجھانا ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے کو تو یہ بھی کر لیں گے، بلکہ 2-4 کو کر لیں گے. لیکن وہ کیسے افراد تھے کہ جو نبی کی بزم میں بھی رہتے تھے، نبی کو اٹھتا بیٹھتا بھی دیکھتے تھے، لیکن ان کی زبانوں کا اثر ظاہر ہو گیا تھا کہ 6 مہینے تک یمن کے اندر ایک انسان بھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا. کہتے ہیں وہاں سے انہوں نے خط لکھا 6 مہینے کے بعد کہ یا رسول اللہ، اسلام کے اندر کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا اور دائرہ اسلام میں نہیں آیا. روایت میں ہے کہ نبی مرسل کو باقاعدہ تکلیف پہنچی، صدمہ ہوا. آپ نے رخ پھر اسی طرف کیا کہ جہاں پر کرنا چاہیے تھا. فرمایا یا علی، آپ یمن تشریف لے جائیے، آپ یمن چلے جائیے اور جا کے لوگوں کو میرا پیغام پہنچائیے اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ فرمائیے. عزیزوں، میرے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذہنوں میں یاد رکھیے گا، اسلام کی تبلیغ کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ممبر پہ جائے اور میری طرح جیسے میں کر رہا ہوں تقریر کرنا شروع کر دے. اسلام کی تبلیغ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ میں اچھا رویہ رکھنا، یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہے. عیسائی دوستوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ چیٹنگ نہ کرنا، صحیح طریقے سے رہنا، یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہے. کسی سے اگر آپ نے قرضہ لیا امانت کے طور پر، صحیح وقت پر واپس پہنچا دینا، یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہے. اسلام کی تبلیغ کے مختلف پہلو ہیں جس پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے. بہرحال میں ابھی اس رخ سے نہیں گفتگو کرنا چاہتا. جب امیر المومنین کو بھیجا یمن، کہتے کہ مولا امیر المومنین نبی مرسل کا پیغام لے کے جب یمن کی طرف چلے تو نبی مرسل نے ساتھ میں کہہ دیا تھا خالد ابن ولید کو واپس بھیج دیجئے، اور یا علی، اگر ان کے لشکر سے کوئی یہاں پہ رکنا چاہے آپ کے ساتھ میں تو ضد بھی نہ کیجیے گا. اگر کوئی بہتی گنگا میں اپنی زبان میں کہنا ہاتھ دھونا چاہتا ہے اور علی ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ بھئی 6 مہینے تو ایسے ہی ہو چکے ہیں، تو آپ ساتھ رکھ لیجئے گا. نبی مرسل نے جب بھیجا مولا کائنات کو، اور مولا کائنات یمن پہنچ گئے. خالد ابن ولید تو واپس ہوا مدینہ. ایک صحابی تھے برا بن عازب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی فیملی اور اپنے چند رفقا دوستوں کے ساتھ یہیں پہ باقی رہوں اور دیکھوں کہ جب 6 مہینے میں کوئی آج تک مسلمان نہ ہوا تو علی یہاں پہ کیا کریں گے. کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے رات کو، اس سے پہلے یمن میں اسلام نہیں تھا، میں یمن کی تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوں. سرزمین یمن پہ اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا.
اور میں پیش کروں گا کچھ لطیف اشارے ہیں. کہتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین نے رات کو اعلان فرمایا کہ تمام لوگ مسجد میں صبح جمع ہو جائیں اور نماز جماعت مولا کی امامت میں ہوگی اور مولا کو کچھ بات کرنا ہے لوگوں سے. کہتے ہیں کہ مسجد بھر گئی. اب سوال ایک یہ بھی ہے کہ مسجد بھر گئی، جب مسلمان نہیں تو نماز پڑھنے کہاں سے آئے؟ جو اصحاب تھے مولا کے اور رکے ہوئے افراد تو انہیں نماز پڑھنا تھی، لیکن دعوت اسلام مسجد ہی سے دی جاتی تھی. کہتے ہیں کہ مسجد میں سب کو بلا لیا گیا. جب مسجد میں سب آ گئے، مولا امیر المومنین ممبر پہ گئے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے خدا کی توحید کا ذکر فرمایا کہ شکر ہے اس معبود حقیقی کا جس نے ہمیں اس نفس سے مزین فرمایا. لطف ہے اس مالک کا کہ جس نے ہمیں یہ وجود عطا فرمایا. اگر وہ چاہتا تو ہمیں خلق ہی نہ فرماتا، ہم عدم کی منزل میں گم ہی رہ جاتے. اور اس کے بعد آپ نے نبوت کا تعارف کرایا کہ جزیرہ نما عرب میں میرے برادر بزرگ نبی مرسل کے صفات بیان کرنے کے بعد کہ وہ امین ایسے ہیں کہ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اور رات دن ان کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اگر انہیں امانت رکھوانا ہوتی ہے تو پہاڑوں کو پار کر کے وہ انہی کے پاس آتے ہیں. بھائی کردار ہو تو ایسا ہو کہ مذہب پہ نہیں ہے، مذہب کو نہیں مانتے، لیکن یوں کہہ دوں کہ مذہب کا کلمہ نہیں پڑھتے، دین کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن کردار کا کلمہ پڑھتے ہیں. جب کفار کو اپنی امانتیں رکھوانا ہوتی تھیں، نوجوانوں ہم سے جو اسلام تقاضا کرتا ہے وہ ایسے مسلمان ہونے کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر غیر مذہب انسان ہمارے مذہب پہ نہ ہو، ہمیں دیکھ کے ہم پہ اتنا اطمینان رکھے کہ اپنی امانتیں ہمارے حوالے کرے. کہتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین مسجد میں گئے اور مسجد میں تعارف کرا رہے ہیں کہ امانت رکھوانے وہ بھی آتے ہیں ان کے پاس، اور لوگوں کو اب اشتیاق جاگا کہ ایسا کیسا انسان ہوگا کہ جو لوگ اس کے دین کے مخالف ہیں لیکن اس کے کردار کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور پھر نبی مرسل نے خط بھیجا تھا اور خط پڑھ کے سنایا. روایت میں ملتا ہے کہ ایک قبیلہ بہت مشہور ہے وہاں کا، قبیلہ ہمدان. پورا قبیلہ ہمدان اسی وقت مسلمان ہوا. ایک آدمی نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، جس میں اب آپ سن کے شکر کریں گے جناب کمیل ابن زیاد انہی میں مسلمان ہونے والے ہیں. قبیلہ ہمدان اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ نخا. آپ کا تعلق یعنی جناب کمیل ابن زیاد کا جن کی دعائے کمیل پڑھتے ہیں قبیلہ نخا سے تھا، ان کا بھی پورا قبیلہ اسی وقت مولا کے خطبہ پڑھنے کے بعد ایمان لایا. اور جب ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، مولا کائنات نے خط لکھا نبی مرسل کو، اور جب خط وہاں پہ پہنچا تو کہتے ہیں نبی مرسل نے سجدہ شکر ادا کیا. اور جب سجدہ شکر ادا کیا، اب چونکہ میں گفتگو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو مولا امیر المومنین نے وہاں رہ کر کے فیصلے فرمائے ہیں، انشاءاللہ کسی مجلس میں بیان کروں گا کہ علی کی عدالت کیا تھی. نوجوانوں ذہنوں میں یاد رکھنا، ہمارا امام وہ ہے. دنیا میں کسی کو مال کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، کسی کو دولت کی وجہ سے، کسی کو حسد کی وجہ سے، کسی کو جلن کی وجہ سے، کسی کو ذاتی دشمنی پر، لیکن عزیزو ہمارا مولا وہ ہے کہ عیسائیوں نے لکھا کہ علی تاریخ انسانیت کی وہ شخصیت ہے جن کو قتل صرف اور صرف شدت عدل کی بنیاد پر کیا گیا. بھلا شدت عدل، اور جب کہ اس معاشرے کی پرابلم ہی ہے کہ ہمارے درمیان عدل نہیں ہے. اگر عدل قائم ہو جاتا اور آئمہ یا یوں کہ اس سے پہلے انبیاء کا آنا اور انبیاء کے بعد پھر انبیاء کے اوصیاء کا آنا، ان کے اوصیاء کا آنا، اور پھر اس کے بعد آئمہ کی تاریخ اور ان کے معین کردہ گورنر، سب کا مقصد یہی تھا کہ اس دنیا کے اندر عدل نافذ ہو جائے. اور عدل کی
ایسی مثال بس عزیزوں اگر بیداری کے ساتھ سن لیا آپ نے. روئے زمین پر یہ چیلنج کر رہا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے, اور نوجوانوں چاہے جس سے بات کر لینا. اس کائنات میں جب سے یہ نظام بنا ہے حکومتوں کا, جب سے دنیا میں یہ نظام بنا ہے حکومتوں کا, ہمارے مولا کے علاوہ آج تک کسی بھی حکومت کے سربراہ نے یہ چیلنج نہیں کیا. یہ ترقی یافتہ ملک ہے جہاں پہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, اور دنیا کے اندر دیگر ممالک کہ جن کی ایک حیثیت ہے. بلکہ ابھی غالباً 2 روز قبل مسلم بھائی ہمیں گاڑی میں لے کے گئے اور سٹی کے اندر سے ہم گزر رہے تھے. ایک جگہ یہ دکھا نہیں پائے, بس انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں آج بھی کہ جن پہ گھر نہیں ہے, رات کو وہ شاہراہوں پہ سوتے ہیں. ان ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی. لیکن ہمارا مولا علی وہ ہے کہ جب مولا علی کے ہاتھ میں ظاہری اقتدار آیا, مسجد کوفہ میں منبر پہ تشریف لے گئے, اور منبر پہ جانے کے بعد ایک تاریخی چیلنج کیا جس کو نہ علی سے پہلے کسی نے کیا, نہ آج تک کوئی کر سکا. وہ چیلنج یہ تھا کہ میرے دور حکومت میں ایک انسان ایسا بتلاؤ جس کے سر پر رہنے کے لیے چھت نہ ہو. میرا پڑھنا آسان ہے نوجوانوں, ہم اس ایمان کے شیعہ ہیں کہ میرے مولا نے فرمایا میرے دور حکومت میں ایک انسان ایسا بتلاؤ جو بھوکا سو گیا ہو. ذرا علی کو اس تاریخ اس رخ سے بھی تو پڑھیں. یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے علی کا. اور ایک اور لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے, اس لیے کہ ممبروں سے معذرت کے ساتھ بیان بھی کچھ اسی انداز میں کیا گیا اور نوجوانوں کے ذہنوں کو بیدار نہیں کیا گیا جتنا کرنا چاہیے تھا. علی ابن ابی طالب کی حکومت, یہ پوائنٹس یاد رکھیے گا. بزرگ جانتے ہیں, میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں صرف کوفے میں مولا کی حکومت تھی تو کوفے کے مومنین سے فرما دیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ حصہ ہے تو کوفے میں مولا کی حکومت تھی, وہاں کے لوگوں کے لیے کہہ دیا ہوگا. کون سی بڑی بات ہے. ذرا علی کے دور حکومت میں علی کی حکومت کا مطالعہ کیجیے گا. تخت کوفہ سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک علی علیہ السلام کی حکومت تھی. صرف شام کا دمشق کا خطہ تھا تھوڑا سا جو امیر شام کے پاس تھا, جہاں ظاہری حکومت نہیں تھی. ورنہ کوفے سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک. اب اس جملے کی تلاوت فرمائیں کہ ایک انسان ایسا بتلاؤ جو کبھی بھوکا سو گیا ہو, جس کے سر پہ چھت نہ ہو. کیا علی ابن ابی طالب کے علاوہ, میں کہتا ہوں ہمیشہ شیعوں, نوجوانوں, خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ ہمیں اس وحدہ لا شریک نے وہ قیادت عطا کی ہے جو دوسری قوموں کو میسر نہیں ہے. اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے دلوں کو ولایت علی سے سرشار فرمایا. کون علی؟ محمد بلند کون علی؟ اب ترجمہ کرتا ہوں میں آیت کا. وہ علی کہ جو ایک رات اطاعت نبی میں بستر پہ سویا تو مرضی قدرت خرید لی. عزیزو, ان معاملات میں قدرت کی مرضی اور خریدنا یہ سارا اہم نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے انسان کے خلوص کا. اتنا
اتنا خلوص تھا کہ نبی نے کہا سو جائیے. یہ نہیں سوچا کہ جب نبی تو اپنی جان بچا رہے ہیں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے. نہیں, ایک سوال کیا. وہ سوال یہ تھا, یا نبی اللہ, اطمینان دیکھیں آپ, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں بچ جائے گی. اب اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر رسالت کا امام ہوتے ہوئے نبی بن کے سوئے. بستر رسالت پر امام ہوتے ہوئے نبی بن کے سوئے, اور ایسے نبی بن کے سوئے. یہ جو آپ شبی بناتے ہیں نا, یہ جو آپ شبی بناتے ہیں, یہ کربلا کی شبی ہے, علم کربلا کی شبی ہے. آج مخالفین عزاداری اعتراض کرتے ہیں یہ شبی کیا چیز ہے. علی اپنے شیعوں کو نبی کی شبی خود بن کے بتلا رہے ہیں. خود علی شبی ہے, نبی بن کے سوئے, اور ایسا سوئے فرمایا کہ اس سے بہتر اطمینان کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, ہر ایک میزان میں تولا علی مولا, علی مولا. محمد آل محمد بلند السلام. میلبرن کے نوجوانوں ذہن بیکار ہیں. شبی ہے, نبی بن کے علی سوئے, اور ساری رات کفار یہ سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں. خدا کی قسم, چونکہ لائی مجلس جاری لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہم کیا کریں؟ علی ہے ہی وہ. اگر گمان بھی ہوتا ہے تو کبھی نبی کا ہوتا ہے, کبھی خدا کا ہوتا ہے. نشانیاں دنیا میں رکھی ہیں کہ اگر انسان کا گمان بھی ہو, یہ علی ابن ابی طالب کے کردار اور نام کی برکت ہے کہ اگر مولا امیر المومنین بجا کے کسی کا ذہن بھٹکا بھی تو یا تو توحید کی طرف پہنچا یا نبوت کی طرف پہنچا. لوگوں کا ذہن بھی بھٹکا تو توحید اور نبوت سے باہر نہیں گیا. میں مداوعہ نہیں کر رہا ہوں کسی کی, بعد میں کہیے گا ان حسینیوں کے لیے مولا نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے, لیکن ہمیں اپنی بات سے مطلب ہے کہ اگر مولا پہ آنے کے بعد لوگوں کا ذہن بھٹکا, میرا دل چاہ رہا ہے جملے کو ساری رات تلاوت کرتا ہوں خدا کی قسم, تو توحید اور نبوت سے باہر نہیں گیا. اور بہرحال انہوں نے مرضی خرید لی. اب چونکہ مجلس 1 گھنٹے کی ہو چکی ہے تو ترجمہ تو کر دوں. انما ولیکم اللہ, بس اور بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول ہے, والذین آمنوا, اور وہ صاحبان ایمان ہیں
کہ جن کی شان یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی شان یہ ہے ان کی ہم راکعون، کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں مولا امیر المومنین پہ اگر انسان پڑھے اور غور و فکر کرے تو فضائل ہی میں تو پیغام ہوتا ہے، پیغام کوئی اور چیز تھوڑا ہی ہے۔ مولا کے اس لیے کہ مولا کے فضائل نور ہیں اور نور علم ہے۔ اگر انسان صحیح عقیدے کے ساتھ فرش عطا پہ آ کے بیٹھے اور مولا کی فضیلتوں کو درک کرے تو زمین پر بیٹھ کے آسمان پہ سفر کرنے لگے۔ تو خدا کی قسم سخن گسترانہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ اصل جو علم ہے، ختم کر دی میں نے بات، اصل جو علم ہے وہ اسی علی کے لیے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نوجوانوں، انسان کی خوراک کیا ہے؟ میں نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں، انسان، میں انسان ہوں، میری خوراک کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے غلط جواب دیں گے آپ۔ خوراک کیا ہے انسان کی؟ یہ کھانا پینا؟ یہ تو جسم کی خوراک ہے، یہ مادی جسم ہے، یہ مادی جسم ہے، تو جسم کی خوراک ہے۔ اندر ایک چیز ہے روح، اور وہ ہے آسمانی۔ چونکہ جسم دنیاوی ہے تو ہماری خوراک بھی زمین سے اگتی ہے، دانا، کھانا، پینا وہ جسم کے لیے ہے، لیکن روح ہے آسمانی، تو روح کی غذا بھی آسمانی ہونا چاہیے۔ اس غذا کا نام ہے علم، اس غذا کا نام ہے علم۔ اور عزیزوں، میں نے کہا نبی نے فرمایا میں شہر علم علی اس کا دروازہ، یہ بھی کائنات میں شرف صرف ہمارے مولا کا ہے۔ تو اب علم کی راہوں میں بھی سب سے آگے علی والوں کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ترقی کے مجاری طے کرنے کے بعد ہم دنیا کے مختلف شعبوں میں جائیں، جب محرم کے ایام آئیں اور آفس سے آپ جیسے ہی ٹائم ہو جائے مجلس کا بھاگ رہے ہوں، عیسائی دامن پکڑ کے کہے، یہودی دامن پکڑ کے کہے، ہندو دامن پکڑ کے کہے کہاں جا رہے ہو؟ محرم مجلس کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو بتلاؤ کہ جو علم ہے، جو یہ علم ہے، اس کا سر چشمہ، خدا کی قسم میں نے بات تمام کر دی، علم جو ہے کہ دنیا میں ہر چیز نازل ہوتی ہے، علم بھی تو کہیں نازل ہوتا ہوگا۔ اس روئے زمین پر اب تحقیق کی ادارے بننا چاہیے کہ علم کا نزول کہاں پہ ہوتا ہے، اور دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اگر اس کے تمام محققین لجنہ کمیٹی بنا کے تحقیق کریں تو ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ علم کا نزول قبہ امیر المومنین نجف اشرف میں ہوتا ہے۔ سرچشمہ فضائل علی ہے، علم کچھ ہے ہی نہیں سوائے معرفت علی، اس لیے کہ جب معرفت علی ہوگی تو معرفت نبوت خود ہو جائے گی، اور جب معرفت نبوت ہوگی تو توحید تک آپ خود پہنچ جائیں گے۔ یہ جملے کو پلٹ دوں، اب توحید اور نبوت اور امامت کربلا کے اندر قتل ہو رہی تھی، اس کو زندگی عطا کی حسین ابن علی نے۔ در حسین تک چلے آؤ کہ تمہیں علی مل جائیں گے، اور جب علی مل جائیں گے تو تمہیں نبی مل جائیں گے، اور جب در نبی پہ چلے آؤ گے تو تمہیں خدا مل جائے گا۔ بس امام حسین علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہیں، اگر ہیں
تو خدا کے ولی ہیں، اگر ہیں تو قائد انسانیت ہیں۔ جو میں جملہ پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں آپ ان کے علماء سے بات کریں، جس تک پیغام حسینی پہنچا نہیں اس کی تو بات میں نہیں کرتا، جس تک پیغام حسینی پہنچ چکا ہے یہ الگ بات ہے، اپنی کمیونٹی کی وجہ سے، اپنے معاشرے سوسائٹی کی وجہ سے انسان اظہار نہ کرتا ہو۔ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑا جملہ ہے، اس کائنات میں روئے زمین پر جتنے مذاہب ہیں اگر آپ ان کے علماء سے بات کیجئے گا اور اگر ان تک پیغام حسینی پہنچا ہے تو سب اپنا قائد حسین ابن علی کو مانتے ہیں، اور حسین کو جب کوئی اپنا قائد تسلیم کر لیتا ہے تو وہ دنیا میں کسی کو اپنا قائد نہیں مان سکتا۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جہاں جہاں پیغام حسینی پہنچا سب اپنا قائد حسین ابن علی کو مانتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا فرمایا نوجوانوں بچوں کہ حسین ابن علی کو ہمارے والدین بھی مانتے ہیں، ہمارے اجداد بھی مانتے ہیں۔ نہ جانے ہم کہاں ہوتے اور حق کے متلاشی ہوتے، یہاں تک پہنچتے یا نہ پہنچتے روز محشر جا کے پتہ پڑتا۔ تو یہ خود مرحلہ شکر ہے کہ خدا نے نوجوانوں ہمیں شیعوں کے اپنے شیعان آل محمد کے گھرانوں میں پیدا کیا۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میرا موضوع ہے ولایت، بس میں نے ختم کر دی بات، ولایت دلوں میں منتقل ہو نہیں سکتی جب تک کہ ماں کا کردار پاک نہ ہو۔ اس مجلس میں جب آپ آتے ہیں گھر جائیں تو ماں کے قدموں کو پکڑ کے چوما کیجئے کہ خدا کا شکر میری ماں کہ تیرا کردار اتنا پاک ہے کہ تیری تربیت نے مجھے در حسین تک پہنچا دیا۔ خدا کا شکر میری ماں تیری تربیت اتنی طاہر ہے کہ تو نے مجھے علی کی ولایت سے مزین کر دیا۔ ماں کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ماں آدھا منٹ کا جملہ، عزیزوں جب کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو فرش ادا پہ دعا کرو، بتصدق امام حسین خدا قبول کرے گا، لیکن اس سب کے باوجود کثافتیں بیچ میں ہوتی ہیں تو روایت میں ملتا ہے، بس یہ پیغام ہے آج کی مجلس کا چھوٹے بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اگرچہ مجھے خود پیغام کی ضرورت ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ، ماں کا ہاتھ پکڑو اور ماں کی ہتھیلی کو بوسہ دو اور اس کے بعد کہو ماں میرا یہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے، میرے لیے خدا سے آپ دعا کریں کہ یہ پورا ہو جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی دعا پوری ہو جائے گی۔ جب نبی مرسل یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، صحابی اٹھے اور اٹھ کے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں تو اس دنیا میں ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی مرسل نے فرمایا کہ اگر ماں نہیں ہے تو ماں کی قبر پہ جا اور قبر پہ کھڑا ہو کر خدا سے دعا کر کہ تجھے میری ماں کا واسطہ، صاحب قبر کا واسطہ میری دعا کو پورا فرما۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو اسلام نے اہمیت نہیں دی، اسلام نے بعد مرگ بھی اہمیت دی ہے۔ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں یہ بات جو میں نے شروع میں مقدمہ قائم کیا تھا کہ ماں کے پاس جاؤ، ماں نہیں تو ماں کی قبر پہ جاؤ۔ صحابی نے کہا مولا مجھے اب یہ بھی معلوم نہیں کہ ماں کی قبر کہاں ہے۔ تو سنیں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا اہمیت دی ہے۔ رسول اعظم نے فرمایا کہ سن صحابی، زمین پر بیٹھ اور انگلی سے ایک نشان بنا اور تصور کر کے یہ تیری ماں کی قبر ہے اور اس کے بعد خدا سے دعا طلب کر، تو خدا تیری دعا کو پورا فرمائے گا۔ یہ اسلام میں اور یہ عورت کی اہمیت ہے، یہ خاتون کی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ماں کی قبر پہ جا کے دعا طلب کرو۔ اور عزیزوں کربلا کا کردار، امام حسین علیہ السلام کوفے سے کربلا کی طرف رواں دماں ہے۔ کوئی پیغام ایسا نہیں ہے جو کربلا میں نہ ملتا ہو، کوئی کردار ایسا نہیں ہے جو کربلا میں نہ ملتا ہو۔
آپ چھوٹے بچوں کی بات کر لیں، خواتین کی بات کر لیں، ماؤں کا کردار، بہنوں کا کردار، پھوپھیوں کا کردار، چھوٹی بہنوں کا کردار، بڑی بہنوں کا کردار، چچا کا کردار، بھتیجے کا کردار، بھانجوں کا کردار. کربلا میں نے کہا تھا نا کل کی مجلس میں کہ مکمل ایک ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے یہ مجلس. کربلا ایک پیغام ہے، اگر انسان تصور کرے ہر کردار یہاں پہ ملتا ہے. امام عالی مقام کوفے کی طرف رواں دواں ہیں. کہتے ہیں ایک جگہ پر مولا نے دیکھا کہ پانی ختم ہونے والا ہے لشکر کا. ذرا سوچیں کہ کتنا کریم ہے میرا مولا حسین. کسی نے لشکر میں نعرہ تکبیر بلند کیا. فرمایا نعرہ تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ کہ دور سے مجھے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں اور اب یقیناً یہاں پہ پانی ہے، ہم تمام لوگ پانی بھر لیں گے اس سے پہلے کہ ہمارا پانی ختم ہو. مولا امام حسین علیہ السلام قافلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. آج 2 محرم ہے. ایک مرتبہ دوسرے شخص نے کہا مولا وہ کھجوروں کے درخت نہیں ہیں، وہ ہمیں تو گھوڑوں کے سر نظر آ رہے ہیں. جتنا جتنا قافلہ قریب ہو رہا ہے اتنا اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گھوڑے ہیں، گھوڑا سوار افراد ہیں، نیزوں کی انیاں ہیں جو آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. مولا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد مخدرات عصمت کو، خواتین کو خیموں میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد مولا گھبرائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے دیکھا کسی باپ کا جوان بیٹا ہو اور اس طریقے کا سفر. فرمایا بابا یہ آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے؟ کہا بیٹا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں خدا کے قریب بہت جلد جانے والا ہوں. تو جناب علی اکبر امام حسین کی گفتگو ہو رہی تھی. دوسرا لشکر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. جب قریب آیا وہ لشکر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج 2 محرم ہے. وہ جناب حر کا لشکر تھا. جب وہ لشکر قریب پہنچا اور قریب پہنچنے کے بعد امام نے دیکھا کہ ان کے جو گھوڑے ہیں، جو اونٹ ہیں، ان کی زبانیں باہر نکل رہی ہیں پانی کی وجہ سے. امام نے فرمایا عباس، علی اکبر، میرے بھانجو آنا محمد، قاسم، ان کے رہواروں کو پانی پلاؤ، ان کو بھی پانی پلاؤ. ایک صحابی نے کہا مولا ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو کیوں پانی پلائیں؟ امام نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا. امام اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ امام کے باغی تھے، لیکن امام عالمین کے لیے امام ہوتا ہے. امام یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ امام کے لشکر میں پانی ہو اور جانور بھی پیاسے رہیں. یہ پیغام ہے کربلا کا، یہ پیغام ہے حسین ابن علی کا کہ امام جانور کو بھی پیاسا نہیں دیکھنا چاہتے. کہتے کہ امام نے سارا پانی ان کو پلا دیا. اب اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت حر سے گفتگو ہوئی. جناب حر نے فرمایا کہ میرے لیے حکم ہے میں آپ کو کوفہ لے کر کے جاؤں ابن ذات کے سامنے. مولا نے فرمایا یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں ابن ذات کے سامنے جاؤں. اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا مختصر کرتے ہوئے امام نے نماز جماعت پڑھائی. فرمایا حور تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو. ہم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. فرمایا فرزند زہرا یہ مناسب نہیں ہے، ہم آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. امام نے نماز جماعت پڑھائی، تمام لوگوں نے نماز پڑھی. اب دونوں لشکر ایک اپنے رستے پہ گیا، امام دوسری طرف چلے. کہتے ایک منزل وہ آئی کہ راستے میں حر نے آ کے امام کے سوار پہ ہاتھ ڈال دیا اور امام کا راستہ روک دیا. توجہ فرمائیے گا عزادارو، تو امام کا راستہ روکا تو امام نے ایک جملہ فرمایا ہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. بس جیسے امام نے جملہ کہا نا تو حر نے جملہ کہا کہ مولا اگر آپ فرزند زہرا نہ ہوتے تو میں بھی آپ کی ماں کے متعلق کچھ کہتا. بس ابھی تو چاہے جتنا بڑا مجرم تھا حر پہ جنت تو یہیں پہ واجب ہو گئی تھی. فرمایا آپ
اگر جناب زہرا کے فرزند نہ ہوتے تو میں بھی کچھ سوچتا کہ آپ کے بارے میں کہوں، اور حر نے امام کا راستہ روک دیا۔ بس میرے عزیزو، امام کو حر گھیر کے کربلا کی طرف لے آیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام کربلا کے قریب پہنچے، میں نے ختم کی مجلس، امام کا رہوار خود رک گیا اور اس نے قدم آگے نہ بڑھائے۔ جب وہ آگے نہیں بڑھتا ہے، امام رہوار سے اترے۔ جیسے امام رہوار سے اترے نا، امام نے حکم دیا کہ ہماریوں کو بٹھاؤ، اور جب ہماریوں کو بٹھایا گیا، امام نے وہاں کے ساکنین رہنے والوں کو بلایا، فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس جگہ کا نام غازریہ ہے۔ امام نے دوسرے سے پوچھا اس جگہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کچھ اور نام بھی ہے؟ بس کسی نے کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے کہا خیمے نصب کر دیے جائیں، بس یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ بس امام تمام لوگوں کے خیمے لگوا رہے تھے کہ اچانک ایک خیمے ایک اونٹنی سے آواز آئی، ماں کی کنیز فضا، میرے بھائی کو تو بلاؤ۔ امام حسین کو جناب زینب نے بلایا اور بلا کے فرمایا بھیا، جب سے ہم اس زمین پہ آئے ہیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میرے ماجائے یہاں سے آگے چلو۔ جیسے ہی ہم یہاں پہ پہنچے، ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے میری ردا ہٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، رونے میں شرم نہ کیا کرو، رونے میں بخل نہ کیا کرو۔ میرے زمانے کا امام بھی فرش اعلیٰ پہ ہوتا ہے، اور جب نوجوان کوئی روتا ہے نا تو عزیزانو 4 سالہ بچی ہوتی ہے، عزیزانو روایت میں ملتا ہے، پھوپھی اماں کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے نہ مارے جاتے، میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار امام کربلا میں پہنچ چکے ہیں، وہ منزل بھی آئے کہ قافلے کو روکا جا رہا ہے۔ جب قافلے کو روکا گیا، امام نے کہا بہن یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں قربانی دینا ہے۔ اب تمام رہواروں کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے وہاں کے رہنے والوں کو بلایا کہ یہاں سے 4 فرسخ زمین مجھے چاہیے ہے، آپ مجھ سے پیسے لے لیجئے اور اس کو مجھے دے دیجئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ ایسے ہی یہاں پہ رہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے خریدنا ہے۔ کہا مولا آپ خرید لیجئے، لیکن یہ سن لیجئے یہاں پر جو بھی نبی آیا وہ سکون میں نہیں رہا۔ آدم آئے تھے تو پیر سے خون نکلا تھا، نوح کی کشتی آئی تھی تو یہاں پہ ڈگمگائی تھی، جو بھی نبی یا ولی آیا اس کو یہاں پہ تکلیف ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا کہ قیامت تک ہماری قبریں یہیں پر رہیں گی، اور روز محشر ہم اسی سرزمین پر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، بس یہیں پر ہماری قبریں بننی ہیں۔ اب منزل وہ آئی کہ جب امام نے پیسے دیے اور طے ہو گیا معاملہ، اب ہوا جناب زینب نے کہا بھیا اس زمین کو کس کے نام پہ لکھایا جائے گا؟ تصور کافی ہے عزیزانو، اس زمین کا بینامہ کس کے نام پہ ہوگا؟ ایک خیمے سے آواز آئی، یہ جاگیر علی اکبر ہے، 18 سال کے اکبر کے نام اس زمین کو لکھا جائے گا۔ امام کے اپنی سب کے لوگوں کے درمیان وہ تمام معاملات طے ہوئے، علی اکبر کے نام وہ زمین خرید لی گئی۔ بس عزیزانو، امام نے پیسے دے دیے، زمین خرید لی۔ اب وہ منزل آتی ہے، امام نے پھر وہ زمین انہی کو واپس کر دی۔ فرمایا مولا آپ نے اتنے پیسے کیوں دیے، اور جب زمین خریدی تو پھر ہمیں واپس کیوں فرما رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں زمین تو واپس کر رہا ہوں، لیکن میری چند وصیتیں ہیں، اس کے بدلے میں ان پہ عمل کرنا ختم کر دی میں نے مجلس۔ فرمایا مولا وہ کیا وصیتیں ہیں؟ امام نے فرمایا سنو، 10 محرم کو صحیح 8 دن کے بعد یہاں پر ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تم لوگ آنا، اگر ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے تو انہیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام نے
نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، اپنے گھرانے کی خواتین کو بھیجو۔ یہ لوگ واپس گئے، گھر کی خواتین کو بھیجا۔ ایک مرتبہ خواتین سے فرمایا آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں زہرا کا فرزند ہوں۔ سنو میں نے یہ زمین خریدی ہے اور پھر تمہیں ہبہ کر دی ہے۔ میں نے تمہارے مردوں سے وصیت کر دی ہے کہ یہاں پر ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، اگر یہ ابن ذات کے ڈر سے دفن نہ کر سکے تو تم انہیں غیرت دلانا اور تم آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ عزادارو، امام حسین کے دل میں کتنی تمنا تھی کہ امام کے لاشے کو دفن کر دیا جائے۔ اور خواتین سے مخاطب ہونے کے بعد امام نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، اپنے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، امام ان سے مخاطب ہوئے، میں اصغر کا بابا ہوں، میں اونا محمد کا ماموں ہوں، تم مجھے جانتے ہو، اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے ڈر سے میرے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں، بچوں کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک خاک مٹھی ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا۔ اجرکم اللہ۔ حسین ابن علی کی تمنا یہ ہے کہ 10 محرم کو ہمارا لاشا بے گور و کفن نہ پڑا رہے۔ اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے فرمایا سنو یہ زمین میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں، بس ختم ہو گئی عزادارو مجلس۔ امام نے فرمایا سنو پیسے میں نے تمہیں دے دیے، زمین بھی تمہیں دے دی، اس کے بدلے میں میری شرطیں۔ فرمایا مولا فرمائیے۔ پہلی شرط میرے ہمارے لاشوں کو دفن کرنا، کہ دوسری شرط یہ ہے جب ہم یہاں پر ہماری قبریں بن جائیں اور ساری دنیا سے زائرین ہماری زیارت کے لیے آئیں، اگر ممکن ہو انہیں ٹھنڈا پانی پلانا، اگر ممکن ہو 3 دن انہیں ان کی میزبانی کرنا۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے 3 دن کی شرط کیوں لگائی تھی، شاید یاد آ جائے ارے حسین کا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار یہ عزادار تیری بارگاہ میں دستبہ دعائیں، پروردگار جتنی بھی نیک حاجات ہیں عزاداروں کی پوری فرما۔ پروردگار جو حضرات روزی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی روزی کشادہ فرما۔ پروردگار جن کو تو نے روزی دی ہوئی ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو حضرات مریض ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو حضرات کربلا کی زیارت کے خواہاں ہیں ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار دنیا میں زیارت ائمہ اطہار اور زیارت حسین نصیب فرما۔ آخرت میں اور قبر میں اور روز محشر ائمہ اطہار اور امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔